اوپن ہو گیا؟ ہاں ٹھیک. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون سبح بحمد ربي قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قاف. آیت نمبر 37. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أيام وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. سورة قاف. آیت نمبر 37. آمین جی عبد المناس، آمین، جزاک اللہ خیرہ. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لذکرا، میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کا ایک نام لیا ہے. ہم نے اس پہ ایک آیت بھی پڑھی تھی. اس آیت میں بھی وہ ورڈ موجود ہے. کو بتا سکتا ہے وہ کون سا ہے؟ قرآن کو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، چلے میں آیت ریپیٹ کر دیتا ہوں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. سورۃ النحل 44 اس کی آیت ہے. تو یہاں بھی وہی الفاظ، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لذکرا، بے شک اس میں کیا ہے؟ الذکرا. اب ذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو بھی اللہ نے کہا ہے نصیحت ہے. بے شک اس میں نصیحت ہے، لمن، اس کے لیے، کان ہے، لہو، جس کا، قلب، دل. اس میں نصیحت اس بندے کے لیے ہے جس کا کوئی دل ہو. سبحان اللہ. قلب دل کو کہتے ہیں. او القى السمع، القا ڈالے، السمع کان، یا وہ بندہ جو کانوں سے توجہ سے سنے، وَهُوَ شہید،
اور وہ مینٹلی وہاں پہ پریزنٹ ہو. بے شک اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کا کوئی دل ہو یا کان لگائے، اس حال میں کہ وہ دل سے حاضر ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا آسمان، وَالْأَرْض، اور زمین، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں. ایام یوم سے، اردو میں ہم اس ورڈ کو پروناؤنس کرتے ہیں کہ یوم آزادی. وَمَا مَسَّنَا، اور نہیں چھوا ہمیں، من لغوب، کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ. بے شک ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن کے اندر پیدا کیا، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے اس کو بھی پیدا کیا. اور وما مسنا، مسا میں نہیں چھونا، نہ میں نہیں ہم. یہ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ یہ ورڈ، اگر میں اس کو تھوڑا پوائنٹ آؤٹ کر سکوں کہ خلقنا مسنا، چھوا ہمیں، نہ ہمیں، وما، اور نہیں، مس کہتے ہیں چھونے کو، ٹچ کرنے کو، نہ ہمیں، من لغوب، کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ. اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن کے اندر پیدا کیا اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. فاصبر علی ما یقولون، لہذا آپ صبر کریں جو بات یہ لوگ کہتے ہیں. وسبح، اور تسبیح بیان کریں، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، وقبل الغروب، اور غروب ہونے سے پہلے. طلوع شمس سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے. سورج نکلنے سے پہلے جی کون سا وقت ہوتا ہے؟ اور سورج غروب ہونے کے بعد یہ کیا بنتا ہے؟ کوئی ہم خود دیکھیں، سوچے سمجھیں. آپ صبر کریں اور وسبح، اور تسبیح بیان کریں اللہ کی حمد کے ساتھ، یعنی اللہ کی تعریفات ایسے بیان کرو جیسی اس کی تعریف کے لائق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی تعریف کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ تیری ویسے تعریف ہے جیسے تجھے پسند ہے. اور ایک الفاظ ہیں کہ اے میرے مالک تیری اتنی تعریفیں ہیں کہ جتنی تیری ذات کو لائق ہیں. ایک دعا میں الفاظ ہیں، یا اللہ تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنے تیرے صفات کے جملے ہیں. یا اللہ تیری اتنی تعریفات ہیں جتنے تیرے عرش اور تیری تعریفات کو لکھنے والی سیاہی ہے، یا جتنی تیری مخلوق ہے. یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنی تیرے نفس کی رضا ہے. کتنے پیارے الفاظ ہیں. یعنی اس طرح کے ہمیں الفاظ یاد کرنے چاہیے. یہ سب دعاؤں کے میں نے آپ سے ترجمے ذکر کیے ہیں. فاصبر علی ما یقولون، لہٰذا آپ صبر کریں اس پر جو لوگ کہتے ہیں. وسبح بحمد ربک، اور تسبیح بیان کرو رب کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، وقبل الغروب، اور سورج غروب ہونے سے پہلے. ومن اللیل، اور رات کا کچھ حصہ بھی، فسبحوا، آپ اس کی تسبیح بیان کرو، وادبار السجود، سبحان اللہ. اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس کی تسبیح کر، اور سجدے کے بعد کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح بیان کر. آگے مفہوم ذرا اور شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم اگلی آیات کو پھر دیکھتے ہیں. ہماری انشاءاللہ صورت بھی مکمل ہونے والی ہے. آگے یہ 5 آیات رہ گئیں، اللہ کی توفیق سے اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے. وادبار السجود، صحیح بخاری میں ابن عباس نے فرمایا کہ وادبار السجود کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ تمام نمازوں کے بعد تسبیح پڑھا کریں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو یہ 99 ہو گئے. اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھے
تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ تو میں نے ہمیشہ یہی ذکر کیا کہ اللہ کا قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے زندگی میں عمل پیدا ہو، کوئی چینج انسان بھی فیل کرے، لوگوں کو بھی اس سے نفع ملے، آخرت کی بھی تیاری ہو۔ آج ہم نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، دیکھا نا آپ نے، ہم نمازوں میں اہتمام نہیں کرتے اس چیز کا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد۔ اب پتہ لگ گیا سجدوں کے بعد کیا ہے؟ نماز کے بعد والے ذکر اذکار۔ چلیں کوئی کاؤنٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ نماز کے بعد آلموسٹ کتنے ذکر اذکار ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد بہت ساری دعائیں ہیں جو ہم مسلمانوں کو اندازہ تک نہیں ہے۔ مثلا ایک جگہ نہ نماز پڑھی ہم نے، تو اب آپ کو معلوم ہوگا انشاءاللہ کہ نماز کے بعد جی اونچی آواز میں اللہ اکبر کہہ کے 3 دفعہ استغفر اللہ کہنا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک بزرگ پوچھنے لگے، او بھائی کون سا گناہ کیا تم نے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او بھائی گناہ نہیں کیا ہم نے، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز میں کہتے اللہ اکبر، اور پھر کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب معنی یہ ہے کہ یا اللہ ہم کما حق ہو نماز تو نہیں پڑھ سکے، تیری اس طرح تعریف، تیری تحمید، تیری تحلیل، تیری کبریائی، تیری بڑائی، تیری تمجید، تیری فاتح اور تیرے نبی پر درود اور تجھ سے دعائیں، اور کما حق ہو سجدے اور رکوع اور ان میں اخلاص اور اس طرح جھکاؤ اور ایمان کی وہ کیفیت، یا اللہ ہم میں یہ تو نہیں رہا۔ ہاں تیرا نام بہت بلند ہے، ہم تو اس سے معافی مانگتے ہیں، ہم تو اس سے معافی مانگتے ہیں، ہم تو اس سے معافی مانگتے ہیں۔ اب یہ ہے جی وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، قرآن ایک ایک بات ہماری زندگی کی ایک ایک بات اللہ کا قرآن بتاتا ہے۔ اور اس کے بعد جی دعا اللہم انت السلام ومنک السلام، یا اللہ آپ خود سلامتی والے ہیں، سب سلامتیاں آپ کی طرف سے ہیں۔ اور یہ دعا پڑھو رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ ہم سب اللہ کے لیے ان دعاؤں کو یاد کریں۔ وہ شرک والی میں نے ایک دعا بتائی تھی، کسی نے یاد کی ہے؟ یا جنہوں نے نہیں یاد کی وہ بتائیں کہ نہیں کی نہیں کی نہیں کی نہیں کی۔ اللہ کرے کہ سارے کومنٹس ایسے ہوں کہ سب پڑھیے۔ شرک سے بچنے کی جی دعا کسی میرے محترم نے یاد کیا اس دعا کو۔ تو یہ آپ میرا اس سوال کا بھی بارے میں بتائیں، نہیں یاد کی تو آج کوشش کریں، تاکہ ساتھ ساتھ کچھ عمل بھی پیدا ہو قرآن کی وجہ سے۔ اور پھر اہتمام سے ہم یہ 33 مرتبہ ان اذکار کو کریں، چھوٹی بات نہیں ہے۔ فرمایا اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ اس کے معاف کر دیں گے۔ یہ ہے جی اللہ کی تسبیح۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کو بھی جی اللہ کی تسبیح بیان کرا کرو۔ اس سے مراد رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد کے لیے اٹھتے تو دعا، یہ سورۃ آل عمران کی غالباً آیات ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وهم يتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اتنی پیاری آیات ہیں یہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ آیات پڑھتے ہیں۔ یہ سورۃ آل عمران کا غالباً انشاءاللہ آخری رکوع ہے یا اس کے آخر میں یہ آیات موجود ہیں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں کہ بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں نشانیاں ہیں، اور پھر فرمایا وہ لوگ یذکرون اللہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما وقعودا، قیامن کھڑی حالت میں اور بیٹھی حالت میں، لیٹی حالت میں، وعلی جنوبہم اور جب اپنی کمر کے بل لیٹے ہوتے ہیں تب بھی یہ دعا، تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔
یہ ایک لمبی قرآن کی آیات ہے، بہت پیاری اس میں دعائیں ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد ٹائم اٹھتے تو یہ روٹین تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھتے، بلکہ آسمان کی طرف دیکھ کے ایک روایت میں ہے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، یہ دعا پڑھتے۔ دعا کون سی ہے جی شرک کے بچنے کی؟ جی یہ آپ یہاں ان باقی احباب کو معلوم ہے، کسی کے پاس موجود ہے تو وہ کائنڈلی اس کو یہاں پہ کاپی پیسٹ کر دے۔ یہ آپ کو جی بتا دیتے ہیں، دعا بتا دیتے ہیں، آپ ماشاءاللہ ضرور یاد کریں۔ تو اب یہ ہے جی وَمِنَ اللیل، اور رات کے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ دوسری آپ کو ایک دعا بتاؤں، دعائیں جی بہت ساری ہیں یاد کرنے کے لیے، ویسے مشکل نہیں ہے۔ آپ صرف یہ میری بات کو سن کے آج بھی اگر کوئی دعا والی کاپی اٹھا لیں اور مختص کر لیں کہ یا اللہ 1 گھنٹہ نا آج بس ساری دعائیں یاد کر دینی، یقین جانے ساری یاد ہو جائیں گی۔ مجھے یہ آپ کو نا سورۃ قاف پڑھانے سے، فقط تحدیث سے نعمت کے لیے ذکر کر رہا ہوں، صرف آپ کو نہیں کہتا کہ یاد کرو، بھائی خود بھی دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے۔ صرف آپ کے دل کو ہلانے جلانے کے لیے یہ بات یہاں ذکر کیے دیتا ہوں کہ یہ آپ کو سورۃ قاف پڑھا کے نا اس سورت سے محبت ہو گئی مجھے کہ اتنی پیاری سورت ہے یار، اس کا کتنا پیارا لب و لہجہ ہے، میں نے سوچا کیوں نہ سورۃ قاف یاد کر لیں۔ تو آپ یقین جانیں اللہ کی توفیق سے، کیونکہ وہ پڑھا کے الفاظ تو ذہن میں یاد تھے، یہ ایک دن میں پوری سورۃ قاف میں نے یاد کی۔ آج صبح فجر کی نماز میں، یعنی آج پہلی دفعہ، کل نہیں پرسوں مغرب کی نماز میں نے پڑھائی، میں نے اس میں پڑھی بھول گیا، میں پھر یاد کر کے گیا، عشاء پہ پڑھائی، کچھ پڑھائی گئی، آگے پھر نہیں یاد رہا۔ اچھا پھر اللہ نے توفیق دی، کچھ تہجد میں پڑھی، آج فجر میں مجھے بڑی خوشی، پوری سورۃ قاف میں نے تلاوت کی۔ نمازی بھی یاد رکھتے ہوں گے، ابھی 3 رکوع، لمبی صورت ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، محترم سامعین، بھائیوں، دیگر احباب، آپ اللہ کے لیے ان دعاؤں کو ہم یاد کرنے کے روٹین بنائیں۔ اب میں آپ کو بات کر رہا ہوں وَمِنَ اللیل فَسَبِّحُ، اور رات کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سوتے نا، سونے وقت کی دعائیں، آپ اور ہم سب کو جی سونے کی دعا یہی آتی ہوگی، اللہم بسمک اموت واحیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی کوئی اہتمام سے نہیں پڑھتا۔ تو آج سے کوشش کریں رات کو سوتے وقت اپنا بستر جھاڑ کے، لائٹ بند کر کے، قبلہ رخ ہو کے، لوگوں کے گناہوں کو معاف کر کے، سورۃ ملک کی تلاوت کر کے، تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور اینڈ پہ پھر یہ دعا یہ پڑھ کے، آخری 3 کل پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، سورۃ بقرہ کی آخری دعایات پڑھ کے، اپنے جسم پہ ہاتھ پھیر کے، اور پھر اس تہجد پڑھنے کی نیت سے اس اچھی حالت میں اس طرح سوئیں۔ یہ ہے جی وَمِنَ اللیل۔ اب وہ میں نے شرک والی دعا اور یہ چیزیں بھی ساری پوچھی۔ آج رات جب آپ اللہ آپ کو توفیق دے، یہ نیند اللہ کی نعمت ہے، سوئیں اور ہم اس کا اہتمام کریں، پھر تو ہے جی فائدہ قرآن پڑھنے کا۔ ہم قرآن بھی پڑھتے آئیں، اس کے مطابق عمل بھی نہ کریں، اس کے مطابق چیزیں سیکھیں بھی نہ، اس کے مطابق کوئی چینج بھی نہ آئے، تو بھائی کیوں پڑھتے ہو اللہ کا قرآن؟ مذاق تو نہیں اڑائے نا قرآن کا ہم۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو۔ میں آپ کو ایک دعا ذکر کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھا کرتے تھے سوتے وقت، رائٹ ہینڈ اپنا رائٹ گال کے نیچے رکھ کے، بسمک وضعت جنبی وبک ارفعہ، یا اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ اپنی پیٹھ بستر پہ لگا رہا ہوں اور آپ کے ہی نام سے اس کو اٹھاتا ہوں۔ ان امسکت نفسی، یا اللہ اگر رات کو میری روح آپ قبض کر لیں، فرحمہا، تو اس پر رحم کیجیے گا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اگر رات کو سوتے وقت میری روح صبح واپس آ جائے، فَاحْفَظْهَا، پھر میری روح کی حفاظت کیجیے گا، كَمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، جس طرح آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، بندہ رات سوتے وقت اتنی پیاری پیاری دعائیں پڑھے، ایمان بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ بھلا وہ موسیقی سنتے ہوئے پھر سوئے گا؟ ڈرامے دیکھتے ہوئے، یہ آج کل تو لوگ ارتگل دیکھتے ہوئے سو جاتے ہیں، بھائی ارتگل کب سے ثواب بن گیا؟ تو یہ اچھی عادت یہ ہے جی، اللہ کا ذکر دن کو بھی کرنا چاہیے، رات کو بھی کرنا چاہیے، اٹھتے چلتے بیٹھتے کرنا چاہیے جی۔ فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے جو باتیں جو لوگ کہتے ہیں۔ ہم اس کو ذرا شروع سے شروع کر دیتے ہیں، ماشاء اللہ۔
ماشاء اللہ جی عبد المتین بھائی، ماشاء اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، پھر اصل میں ماشاء اللہ بنے گا۔ شرک کے پھر دعا جی آج یاد کریں گے، یہ یوں چھوڑوں گا تو نہیں میں ایسی بات تو نہیں ہے، یہی ہوگا نا، اب کلاس نہ لیں تو بھائی نہ لیں، اس سے کون سا کوئی زیادہ فرق پڑتا ہے۔ لیکن یہ کہ صحیح معنی میں آپ کو جب روایت سنا رہا ہوں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہمیں 10 آیات سکھاتے، جب تک ہم ان 10 آیات پر عمل نہ کر لیتے ہمیں اگلی آیت نہ سکھاتے۔ تو اسلام ہے ہی عمل کرنے کا نام۔ ہمارا بگاڑ پیدا ہی تب سے ہوا جب محض ہم اسلام سے محظوظ ہونے کے لیے، امیوزمنٹ کے لیے اس کو سمجھتے سنتے ہیں، اس کو حقیقی تڑپ میں عمل کی نیت سے نہ سیکھتے ہیں، نہ عمل کی نیت سے ہم سے کو پوچھنے کی جرت رکھتا ہے، اور نہ ہم پھر ساری زندگی اس پہ عمل کر پاتے ہیں۔ تو جب عمل کی نیت سے سیکھیں گے پھر ہی عمل پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنی خاص توفیق سے نوازے۔ یہاں تو بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن اچھے لوگوں کے لیے ہی تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اور اچھے کام کریں۔ ان فی ذلک لذکریٰ، اصل میں جی یہ اس میں نصیحت ہے، اس کا تعلق پچھلے عنوان سے ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتیں بیان کر کے نا پھر فرمایا تھا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم نے تم سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کر دیں اور وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، وہ پھر شہروں میں بھاگے، فَهَلْ مِن مَحِيصٍ، پھر وہ بھاگ سکے کیا شہروں میں؟ تو یہ جی اس کانٹیکس میں میرے رب نے یعنی جنت کی باتیں بیان کر کے، جہنم کی بیان کر کے، پھر کافروں کی حرکتیں بیان کر کے، پھر بتایا کہ ہم نے ان کو ہلاک کیسے کر دیا، اور پھر فرمایا کہ اس میں نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کے سینے میں کوئی دل ہو، ایسا دل جو، اور کان ہوں ایسے جو سننے والے ہوں، اور دل توجہ، وہ شہید اور وہ حاضر ہو۔ کہتے ہیں نا ابھی مینٹلی ایبسنٹ ہے بندہ، کہ وہ فزیکلی پریزنٹ ہوتا ہے، جس طرح میری اور آپ کی تو نہیں بھائی، میری جس طرح کی نمازیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رحم فرمائے، جس طرح ہماری نمازیں ہیں، یعنی جسم اللہ کے حضور مسجد میں کھڑا ہے، ذہن مارکیٹ میں، اپنے انسٹیٹیوٹ میں، خیالات میں گم ہے، تو وہ شہید کا مطلب ہے وہ حاضر ہو۔ بے شک ان فی ذلک لذکریٰ، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے، لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہو، او القى السمع، یا وہ توجہ سے بات سنے، وہ شہید اور وہ حاضر بھی ہو، یہ اس کو بات سمجھ آتی ہے۔ آج سے آپ ذہن بنا لیں، نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے جس کا دل کام کر رہا ہو، اور جس کے کان سن رہے ہوں، وہ شہید، اور وہ مینٹلی وہاں سے ایبسنٹ نہ ہو، پریزنٹ ہو۔ یہ 3 چیزیں ہیں جی، رول ہے۔ اور دل بھلا کب تک کام کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم میں سے ہر شخص کے اوپر چٹائی کے تنکوں کے برابر فتنے پیش کیے جاتے ہیں۔ جو دل ان فتنوں کو قبول کرتا ہے، آج تو جی یہ لگتا ہے عمر فاروق بھائی بھی یہاں موجود ہیں جی، ماشاءاللہ ہماری ان سے کل ملاقات ہوئی ہے۔ عمر بھائی خوشی ہوئی، آپ تو بھائی شروع سے کلاس لے رہے، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ تک لنک پتہ نہیں کیسے پہنچایا، فیس بک پہ آ گیا ہوگا کہیں سے۔ مشتاق صاحب کو بھی کل میں نے کروایا تھا ادھر، ان کو کہا تھا یہ پیج لائک کرو، یہاں پہ ہم روزانہ قرآن کلاس پڑھتے ہیں آپ بھی دوستوں کو کہا کریں۔ تو جو دل ہم میں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر شخص کے دل پر چٹائی کے تنکوں کے برابر فتنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فتنہ کیسے جی؟ مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، عورت کی شکل میں، نماز چھوڑنے کی شکل میں، کوئی اپرچونٹی ملتی ہے دیکھ تو دین کو ترجیح دیتا ہے یا اللہ کو بھول جاتا ہے، خوشی ملی ہے تو اتنا خوش ہو گیا اللہ کو بھول گیا، غم ملا اتنا پریشان ہو گیا کہ بے صبرا ہو گیا۔ تو فتنے پیش کیے جاتے ہیں، جو دل ان فتنوں کو قبول کرتا ہے وہ سیاہ ہو جاتے ہیں، اور جو دل ان سے محفوظ رہتا ہے وہ دل کے سفید لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کی زمین پر سب سے بدترین لوگ سیاہ دل والے ہیں، سب سے اچھے لوگ سفید دل والے ہیں۔ تو یہ ہے جی سفید دل والے لوگ۔ تو نصیحت کس کو فائدہ دیتی ہے؟ صرف اس کو فائدہ دیتی ہے جو توجہ سے بات سنے۔ پہلی شرط ہے سننا، القى السمع، سننا۔ آپ سن رہے ہیں تو آپ سے کو امید پیدا ہے نا کہ ہم اور آپ قرآن پہ عمل کریں گے۔ ایک بندہ سنتا تک نہیں ہے زندگی میں۔ میرا ایک دوست ہے، اللہ کرے کہ یہاں موجود نہ ہو اس کلاس میں، ایک لاہور میں ایک دوست سے میں اسپیشل ملنے گیا، ان سے مجھے بڑی اللہ کے لیے محبت تھی، تو وہ میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ میں نے کہا کہ کیسے بدل گئی زندگی اچانک سے؟ کہنے لگے فقط ایک وجہ ہے۔ میں وہ کیسے؟ کسی بندے نے سمجھایا، کوئی عالم کی تقریر سنی، کہیں آن لائن کسی کے تھے چڑھ گیا، کسی ہمارے جیسے بیچارے بولے نہیں،
فقط صرف قرآن لگا کے نا، میں قرآن چلا کے روم میں رکھ دیتا تھا، قرآن چلتا رہتا تھا، میں کون سا سنتا تھا، بس کبھی توجہ کہتے بس سن کے نا اچانک ہی ایک دن سوچا کہ یار میں کیسی زندگی میں جی رہا ہوں صرف فقط قرآن سننے سے۔ تو اللہ کے لیے آپ جب بھی فری ہوں، آج ناشتہ بھی کرنے لگے نا، یہ قرآن پہ تلاوت چلا کے ساتھ رکھ دیجیے گا، سنتے رہیے گا۔ ناشتہ کانوں سے تو نہیں کرنا نا، تو سنتے رہیے گا، آپ دیکھیے گا کتنا قرآن کا فرق پڑتا ہے، سننے سے فرق پڑتا ہے۔ اور جب کبھی موڈ خراب ہونا، غصہ آیا، تو صبر والی باتیں سننا شروع کر دو، کوئی چیز لگاؤ جس میں صبر ہو، سن کے انسان میں چینج فیل ہوتی ہے۔ تو یہ کمیونیکیشن کے بہت سارے جو سورس ہیں ان میں سے ایک بیسک سورس ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ اچھا، میں اس سننے اور دیکھنے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے نا کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے ایسے دل ہیں کہ اس سے سمجھتے کوئی نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصُرُونَ بِهَا، ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ایسے کان ہیں، ایسے کان ہیں کہ سنتے نہیں ہیں ان سے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی آنکھیں بھی ہوں گی، کان بھی ہوں گے، دل بھی ہوں گے، لیکن اندھے، بہرے اور گنگے ہوں گے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، مطلب کہ ظاہری طور پر سارا سٹرکچر موجود ہے، اس میں روحانیت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اور سورۃ الملک میں اللہ رب نے فرمایا، جہنم میں جانے والے کہیں گے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ اگر ہم سنتے ہوتے، اللہ ہم کاش سن نہیں لیتے دنیا میں۔ اللہ کے لیے قرآن کو سنا کرو، اسلام کی بات کو سنا کرو۔ اور یہ جو ہماری غلطیاں اور سستیاں نا، جمعہ کے دن جب جماعت کھڑے ہونے لگتی ہے تب جاتے ہیں، بلنڈر، بہت بڑا بلنڈر ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اور میں ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے۔ وہ بھائی جو ایک مہینے میں، ہفتے میں ایک فرض جمعہ، وہ بھی پورے وقت پر سننے نہیں جاتا، اٹ مینز وہ کہتا ہے کہ چھوڑو، یہ کوئی سننے والی بات ہے، اس کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے۔ تو ہم جب اہمیت دیں گے نا قرآن کو، اللہ اس کے رسول کی بات کو، پھر ہم اس کو سنیں گے، جب سنیں گے پھر انشاءاللہ ایمان پیوست ہو جائے گا سینوں میں۔ تو وہ میں نے جن بھائی کی آپ کو سٹوری سنائی، تو وہ لگتا ہے خبر اب ان تک پہنچ جائے گی ماشاءاللہ۔ چلو جی، مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن اب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ نہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی شکل یہاں موجود ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ ان میں، فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، 6 دنوں میں۔ یہ بھی جی اللہ کی کمال حکمت ہے، 6 دنوں میں پیدا کرنا، اس میں ہمارے لیے، آپ کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ کن کر کے بنا سکتے تھے، یہاں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہر کام صبر اور تحمل سے کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے، بھانپ کے قدم رکھنے چاہیے۔ اور اللہ کی سنت بھی ہے کہ جلدی نہ کرنا، اہتمام سے کوئی کام کرنا۔ وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اصل میں نا قرآن رد بھی کرتا ہے یہود و نصارہ کا۔ یہود و نصارہ کہتے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے 6 دن میں آسمان بنایا اور 7ویں دن میں ریسٹ کیا، تو اس پہ میرے رب نے فرمایا کہ ہم پہ کوئی تھکاوٹ نہیں آئی۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام، لوگ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، آپ اس پہ صبر کریں۔ سبحان اللہ، صبر بڑی بات ہے۔ یہ آیت نا صبر والی اس کو سمجھ آئے گی جس نے پریکٹیکلی دین پہ عمل کیا ہو اور پھر لوگوں نے اس کو باتیں کی ہوں، یہ صرف اس کو سمجھ آتی ہے۔ بلکہ جب یہ آیت آتی ہے نا، تو جو بندہ اسلام پہ عمل کرنے کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے بار بار مشقت اٹھا رہا ہوتا ہے، یہ آیت تو اس کے لیے اتنا بڑا حوصلہ اور تسلی ہوتا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے میں یہی پڑھتا رہا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بڑی تکالیف اٹھائی ہے اس اسلام پہ عمل کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو ایک رول بتا دوں، اگر آپ کی اور میری زندگی میں اسلام پہ عمل کرنے کی وجہ سے کوئی مشقت اور مشکل نہیں ہے، تو اٹ مینز کہ آپ اور ہم صحیح سمت میں نہیں جا رہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اسلام پہ عمل کرے اور اس کو تکلیف نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مومن اور اس کی زندگی میں تکالیف نہ ہو، اس کی زندگی مزے ہیں، کوئی اس کو ٹینشن نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں آ رہی؟
اٹ مینس کہ وہ عملی طور پہ سست ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو صبر قرآن کا مستقل عنوان ہے. آپ کو ہر دوسری تیسری جگہ صبر گھسا ہوا نظر آئے گا. ایک جگہ فرمایا فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے صبر کیجئے جیسے بڑے بڑے نبیوں نے صبر کیا. تو اسلام پر عمل کرنا، آپ کو لوگوں کے تانے سننے پڑیں گے، آپ کو باتیں سننے پڑیں گی، تنقید سننی پڑے گی. آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرو گے، لوگ اس کو کہیں گے کہ شہرت کے لیے کیا، دنیا کے لیے کیا. یہ دیکھو یہ یعنی ہماری یہ پردے والی ماؤں بہنوں کو کئی دفعہ بڑے تانے سننے کو ملتے ہیں، یہ بڑھیا جا رہی ہے، یہ تو بالکل پڑھی لکھی لگتی نہیں ہے، اس کا تو ماڈرنزم سے تعلق نہیں ہے. جیسے وہ عقل کا اندھا بیچارہ ہود بھائی، یہ پروفیسر بد نصیب قائد اعظم یونیورسٹی کا، وہ کہنے لگا کہ پردے والی لڑکیوں کو میں 45 سال سے پڑھا رہا ہوں، ان کی صلاحیت پڑھنے لکھنے کی کم آدھی ہوتی ہے باقیوں سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ ہے اسلام پہ بغض نکالا جا رہا ہے، اسلام پہ عمل کرنے والوں کو تکالیف مل رہی ہیں. تو جب اسلام پہ عمل کرنے والا بندہ قرآن پڑھ لے پھر تو اس کی ریمیڈیز ہو جاتی ہیں، اس کا علاج ہو جاتا ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے فصبر علی ما یقولون. یہ جو لوگ بک بک کرتے ہیں نا، آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کو مجنوں کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، آپ کو دیوانہ اور برا کہتے ہیں، آپ کو آرتھوڈکس کہتے ہیں، کلاسیکل کہتے ہیں، بابا کہتے ہیں، بڑھیا کہتے ہیں. فصبر، آپ ان سب پر صبر کریں. اور بھلا کیا کرنا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. او بھائی اللہ اتنا بڑا ہے، اس کی تسبیح بیان کرو، بس اللہ اللہ. اس کی نماز پڑھو، اس کا ذکر. جب آپ کو کوئی تکلیف دے آپ صبر والی بات کرو. قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، وقبل الغروب، اس کا مطلب ہے تہجد بھی پڑھا کریں. اللہ کے بندے اللہ کرے تہجد کی نماز پڑھا کریں اور شوق سے پڑھا کریں. یہ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہیں، یہ پیک ٹائم چل رہا ہے. جیسے یہ اوبر کرین کا رات کے وقت پیک ٹائم چل رہا ہوتا ہے نا، ریٹ مہنگے لگے ہوتے ہیں کیونکہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہوتی ہے اور بائکس کم ہوتی ہیں. تو یہ پیک ٹائم اسلام کا چلتا ہے رات کے وقت، جب آپ اور ہم لمبے لمبے خراٹے مار رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ. تو کوشش کیا کریں. عشاء کی نماز کے بعد بھی تہجد پڑھی جا سکتی ہے، مڈ نائٹ بھی پڑھی جا سکتی ہے، 1/3 پارٹ گزرنے کے بعد بھی پڑھی جا سکتا ہے، اور فجر سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو ہم سب کوشش کیا کریں تہجد کی نماز پڑھا کریں. اور صبر تو جی اللہ رب العزت نے صبر کی بڑی تلقین کی ہے. سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 130 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں لوگوں کی باتوں پر، اور اللہ کی تسبیح بیان کریں سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے کے بعد. اور پھر وہی بات وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت بھی. فَسَبِّحْ، اور تسبیح بیان کریں اطراف النہاری، صبح بھی اور شام کو. لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ ہم آپ سے راضی ہو جائیں، یا تاکہ آپ خود راضی ہو جائیں. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. عبادت بھی آپ کرو گے، راضی بھی آپ ہو جاؤ گے. مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان قلب اور سکون دے گا. اس سے مراد صبح شام کے اذکار بھی ہیں. اللہ اکبر، یہ ایک الگ عنوان ہے. مسلمان تو بہت دور اللہ کے بتائے ہوئے پیٹرن سے چلے گئے. اتنے پیارے پیارے اذکار ہیں، اور نبی علیہ السلام، میں نے اذکار مختلف جگہ سے جمع کرنے کی کوشش کی. میرے علم میں آیا اگر سارے اذکار کیے جائیں کم از کم 1 گھنٹہ صبح اور 1 گھنٹہ شام چاہیے. اور شام کے اذکار تو آسان ہوتے ہیں، عصر کی نماز سے لے کر آپ عشاء کی اذان ہونے تک کر سکتے ہیں. صبح کے آپ فجر کی اذان سے اشراق تک آلموسٹ رہ جائیں تو بعد میں بھی کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلا سبق کل پڑھیں گے. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کسی کا اس سے ریلیونٹ کوئی کوسچن ہو، کوئی بات ہو؟ انشاءاللہ جی یہ کل لاسٹ ہمارا وہ ہے
پیپر ہے اس کے بعد بتا دیں پیپر کب دیں ہونا چاہیے. کل لاسٹ انشاءاللہ سبق ہے تو اس کے بعد پیپر کا جی آپ کیا کہتے ہیں کب ہونا چاہیے؟ پوری صورت کا ہونا چاہیے یا 2 پارٹس کر لیں بعد میں پوری صورت کا کر لیں، یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک کل لاسٹ ہے تو پرسوں پیپر لے لیتے ہیں اسی ٹائم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. ہاں جی آپ کے مشوروں کی جی ضرورت ہے. دو پارٹس ہاں جی جی اور باقی احباب کیا کہتے ہیں 2 پارٹس ٹھیک ہے. پھر آپ ریڈی رہیں کل نہیں تو پرسوں اللہ کی توفیق سے فرسٹ پارٹ کے اٹ مینز کہ 22 آیات 22 آیات تک انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا ٹیسٹ ہوگا کمپلیٹ کا لیں گے پھر انشاءاللہ 22 تک انشاءاللہ. ہاں جی کسی اور کا کوئی سے حوالے مشورہ ہے؟ ٹیسٹ تیار کر رہے ہیں اچھے سے. کوئی فائدہ ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنے سے؟ کس طرح کا فائدہ ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ ایگزام کا کیا پروسیس ہوگا؟ یہ جی محترم ہم نے یہ پوری صورت یہاں پہ اسی طرح پڑھی ہے تو ایک چھوٹا سا کوسچن پیپر بنا کے یہاں اسکرین پہ شو کر دیں گے. اس میں 3 کوسچنز ہوں گے 3 ٹائپس ہوں گی. پہلے کوسچن میں عربک ورڈز ہوں گے ان کا ترجمہ لکھنا ہوگا 2 ورڈ 4-5 لفظ الفاظ ہوں گے عربی کے ان کا ترجمہ لکھنا ہوگا. دوسرے پورشن میں آیات ہوں گی پوری آیتیں یا آیات کے ٹکڑے تو وہ آیات ہوں گی 1-2 ان پوری آیات کا ترجمہ کرنا ہوگا. تیسرے پورشن میں کوئی بھی اردو کا سوال ہوگا جیسے میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں آج ہم نے پڑھا کہ اس سے کیا مراد ہے قبل ومن اللیل وادبار السجود اس سے کیا مراد ہے؟ اب ادبار السجود سے مراد ہے کہ فرض نمازوں کے بعد کے اذکار سجدہ کرنے کے بعد. تو اس طرح سوال کیا جا سکتا ہے جی سورۃ قاف میں اللہ کی کون سی نشانیاں بیان ہوئی ہیں یہ ہو سکتا ہے. سورۃ قاف میں صبر کی تلقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہ ہو سکتا ہے. اللہ نے زمین و آسمان کو کتنے دن میں پیدا کیا؟ اس طرح یہ 3 کوسچنز ہو جائیں گے. تو یہ جو اچھے طریقے سے صورت پڑھے گا اس کے 3 کوسچنز کور ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ اس کا پروسیجر ہوگا. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. لیں جی بہت شکریہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.